حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو کس لیے چھپا کے رکھا اور کیوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ کیا وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، یا ان کی جذباتی کیفیت تھی، اور یا پھر وہ اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی جس کو ہم آج اس میں بیان کریں گے؟ اسلامی چینل کے ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو چند ماہ بعد ہی اللہ کے رسول مختصر سی بیماری کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری کو اپنے رب یعنی اللہ سے جا ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی کے بعد سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ پھر جب وہ حجرہ رسول سے نکلے تو اس وقت حضرت عمر قسم کھا کھا کر وفات نبی کا انکار کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی اللہ کے رسول کے ساتھ وہ پیار محبت اس قدر تھی کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور اب وہ ان کے درمیان نہیں ہیں۔ اس بات کا انہیں بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ اسلامی چینل کے ناظرین، جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ حضرت محمد عمر فاروق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ کے بہت قریب تھے۔ ان کی یہی بے اختیاری اور جذبہ انہیں مسجد میں لے آیا۔ اسی پر مسجد میں پہنچ کر حضرت عمر نے بآواز بلند اعلان کیا کہ منافق افواہ اڑا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بلکہ موسیٰ بن عمران کی طرح خدا کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف گئے تھے ملاقات کے لیے، تو اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ عرصہ کے لیے آسمان پہ گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور پھر کہا جس طرح موسیٰ بنی اسرائیل سے 40 روز تک غائب رہنے کے بعد دوبارہ واپس تشریف لے آئے، ان کی غائب ہونے کے دوران میں اس طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کی وفات ہو گئی ہے، اسی طرح رسول اللہ بھی رجعت فرما ہو گئے ہیں، اور جس نے آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلائی ہے، ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر اس کے ہاتھ پیر قلم کرا دیں گے۔ یعنی وہ اس قدر صدمے میں اور اس قدر جذباتی تھے کہ وہ انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب واپس نہیں آنے والے، بٹ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں گے تو وہ ان لوگوں کے بازو اور ہاتھوں کو قلم کروا دیں گے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کے عالم میں یہاں تک بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ مولانا علامہ شبلی نعمانی سملے سے الفاروق میں فرماتے ہیں کہ قرآن اور اس روایت کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک چونکہ مدینے میں کثرت سے منافقین کا گروہ موجود تھا جو فتنہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر تھا، یعنی وہ جانتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہم کھلے عام اپنی جو مذہب ہے اس کو سر عام پروموٹ یعنی پھیلا سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو پھیلنے کے روکنے کا حکم دیا، لیکن پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ساری صورتحال کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سنبھالا اور جذباتی کیفیت سے نکل کر حقائق کے حوالے سے فرمایا کہ لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت گزار ہے، اسے معلوم ہو کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کا عبادت گزار ہو اس پر واضح کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس پر موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم پہ تبصرہ کرتے ہوئے مصری مورخ اور مصنف محمد حسین حقی لکھتے ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین کر لینا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ممکن نہیں، ان معنوں میں قابل تسلیم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صفات کی وجہ سے اس وقت بھی زندہ تھے اور جب تک یہ عالم قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد نہ ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا شد و مد کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے انکار کرتے رہے تھے۔